میرا نام ہونا ہے۔ میں پاکستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئی۔ زندگی کبھی آسان نہیں رہی۔ ابا کے انتقال کے بعد گھر کی ساری ذمہ داریاں اچانک میرے کندھوں پر آ گئیں۔ امی فریحہ بی بی آنکھوں کی روشنی سے محروم تھی، مگر ان کے ہاتھ اب بھی سلائی مشین پر چلتے رہتے تھے۔ گھر کے کونے میں رکھی وہ پرانی مشین آج بھی ان کی محنت کی گواہ تھی۔ میرا بھائی کاشف ایک حادثے میں معذور ہو گیا تھا۔ وہ چارپائی پر پڑا رہتا تھا۔ میں اکثر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی تو وہ مسکرا دیتا، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک ایسا درد چھپا ہوتا تھا جو صرف ماں یا بہن ہی سمجھ سکتی ہے۔ گھر میں 3 چھوٹی بہنیں تھیں۔ ان کے کھانے، کپڑے اور اسکول کے خرچے ایک نہ ختم ہونے والا بوجھ بن گئے تھے۔ امی کے ہاتھوں میں چھالے تھے، مگر زبان پر کبھی شکایت نہیں آئی۔ میں راتوں کو جاگ کر سوچتی، یا اللہ کب کوئی راستہ دکھائے گا۔ ایک دن اخبار میں ایک اشتہار دیکھا۔ لکھا تھا، خواتین کے لیے دبئی میں عزت دار نوکری کا موقع، اچھی تنخواہ، رہائش اور سہولتوں کے ساتھ۔ میں دیر تک وہ اشتہار دیکھتی رہی۔ دل کہہ رہا تھا یہ دھوکہ ہے، مگر عقل نے کہا کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ میں نے ہمت کی اور وہاں دیے گئے نمبر پر رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے خوش اخلاق عورت کی آواز آئی، ہمیں آپ کی تفصیلات چاہئیں، باقی سب ہم خود سنبھال لیں گے۔ میں نے اپنی سی وی، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تفصیلات بھیج دیں۔ دل میں عجیب سا خوف تھا، سوچ رہی تھی اگر یہ سب جھوٹ نکلا تو۔ چند دن بعد ایک کوریئر ملا۔ اس میں میرا ویزا، ٹکٹ اور معاہدے کے کاغذات تھے۔ میں حیران رہ گئی، یہ سب اتنی آسانی سے کیسے ہو گیا؟ امی کو بتایا تو وہ پریشان ہو گئی۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی، بیٹا پردیس کوئی کھیل نہیں ہوتا، اکیلی لڑکی کو بھیجنا دل نہیں مانتا۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑے، امی یہ ہمارا موقع ہے، میں واپس آ کر سب بدل دوں گی، کاشف کا علاج کراؤں گی، بہنوں کو پڑھاؤں گی۔ امی خاموش ہو گئیں، ان کی آنکھوں سے 2 موٹے آنسو بہے۔ پھر انہوں نے اپنے صندوقچے سے ایک پرانی سونے کی چین نکالی۔ یہ تمہارے ابا کی نشانی ہے، لے لو بیٹا، یہ میری دعا ہے۔ میں رو پڑی۔ امی نے پہلی بار اپنے دل کا ٹکڑا پردیس کے حوالے کیا تھا۔ چند ہفتوں میں تیاری مکمل تھی۔ امی نے میرے لیے 2 جوڑے سلے، چھوٹی بہنوں نے میرا بیگ پیک کیا۔ جب بس اسٹیشن پر جانے کا وقت آیا تو کاشف نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہونا اگر واپس نہ آ سکی تو دعا میں یاد رکھنا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ایسا کیوں کہتے ہو، میں جلد آؤں گی۔ مگر اندر سے دل لرز رہا تھا۔ جہاز کی کھڑکی سے نیچے بادلوں کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ میرا نیا سفر ہے، شاید قسمت بدلنے والی ہے۔ دبئی پہنچتے ہی ایئرپورٹ پر ایک خاتون ملی، ہونا میں نادیہ ہوں، مساج سینٹر کی نمائندہ، میرے ساتھ چلیے۔ میں حیران رہ گئی، مساج سینٹر؟ مگر مجھے تو بتایا گیا تھا۔ نادیہ نے فوراً بات کاٹی، فکر مت کرو، تمہارا کام صرف مہمانوں کو خوش رکھنا ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے، میرے اندر خوف اتر گیا۔ سینٹر پہنچ کر مجھے ایک صاف ستھرا کمرہ دیا گیا۔ ہر چیز سجی سنوری تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے مگر آنکھوں میں خالی پن۔ رات کو چھت کو دیکھتے ہوئے امی کی آواز یاد آئی، بیٹا احتیاط کرنا، پردیس کی زمین میٹھی نہیں ہوتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے خود سے کہا، ہونا ہمت رکھ، تمہارے پیچھے پورا گھر ہے۔ صبح نادیہ کمرے میں آئی، اٹھ جاؤ ہونا، آج تمہارا پہلا دن ہے۔ میں گھبرا گئی، مگر مجھے تو ریکارڈ رکھنے کی نوکری بتائی گئی تھی۔ نادیہ ہنسی، یہی تو ریکارڈ ہے جو زبانی سنبھالنے ہوتے ہیں۔ میرے قدم زمین سے جڑ گئے۔ میں سمجھ گئی یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں میں خواب لے کر آئی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے واپسی کی بات کی تو نادیہ کا چہرہ بدل گیا۔ تم نہیں جا سکتی، پاسپورٹ اور ویزا ہمارے پاس ہیں، اگر بھاگنے کی کوشش کی تو پولیس پکڑ لے گی۔ زمین میرے قدموں سے کھسک گئی۔ میں نے التجا کی، میری ماں اندھی ہے، میرا بھائی بیمار ہے، میں صرف واپس جانا چاہتی ہوں۔ نادیہ نے کہا، ہم سب کی کوئی نہ کوئی کہانی ہے، میں بھی کبھی تمہاری جگہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا جو لفظوں سے بیان نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے کام سے بچنے کی کوشش کی مگر وہاں انکار ممکن نہیں تھا۔ خاموشی ہی سب سے بڑی سزا تھی۔ ایک شام نادیہ میرے کمرے میں آئی، ہونا ایک خاص کلائنٹ آیا ہے، شیخ یاسر، ان کی ماں بیمار ہے، انہیں کسی کی ضرورت ہے جو ان کی خدمت کرے، اگر وہ تمہیں پسند کر لے تو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ نادیہ نے کہا، ہاں یہ تمہارا موقع ہے، وہ شریف آدمی ہے۔ اگلے دن مجھے ایک بڑی گاڑی میں لے جایا گیا، محل جیسے گھر میں داخل ہوئی۔
اندر ایک بزرگ خاتون لیٹی تھیں۔ ان کے پاس ایک سنجیدہ شخص کھڑا تھا۔ یہ شیخ یاسر تھے۔ انہوں نے کہا، تمہارا نام ہنا ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، جی۔ انہوں نے کہا، امی کو وقت پر دوا دینا، قرآن پڑھ کر سنانا اور رات ان کے پاس رہنا، بس یہی کام ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے پہلی بار مجھ سے عزت سے بات کی تھی۔ میں نے پورے دل سے خدمت شروع کر دی۔ حبیبہ، یاسر کی والدہ نہایت نیک عورت تھی۔ اکثر کہتی، بیٹی، تمہاری آنکھوں میں درد ہے مگر دل میں روشنی باقی ہے، اللہ تمہیں سکون دے۔ میں دن رات ان کی خدمت میں مصروف رہتی۔ یاسر کم بات کرتے مگر ہمیشہ نرمی سے۔ میں نے پہلی بار پردیس میں خود کو محفوظ محسوس کیا۔ چند ماہ بعد حبیبہ کا انتقال ہو گیا۔ یاسر ٹوٹ گیا مگر ضبط کیا۔ اس نے میرے ہاتھ میں پاسپورٹ دیتے ہوئے کہا، میری ماں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتی تھی، اب تم جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ یاد رکھنا، تم وہ ہنا نہیں ہو جو یہاں آئی تھی، تم پاک نیت ہو، تم میں روشنی ہے۔ میں رو پڑی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، تو نے مجھے ذلت سے عزت تک پہنچایا، میں تیرا شکر کیے بغیر نہیں رہوں گی۔ میں نے نادیہ کو پیغام بھیجا، تم بھی بدل سکتی ہو، بس ایک قدم روشنی کی طرف بڑھاؤ، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔